اس وقت میں موجود ہوں بغلوطر رہبر پبلک اسکول کے ساتھ، اور یہ رہبر پبلک اسکول کے پاس ہی راستہ جاتا ہے جو اوپر ایک چلاگاہ ہے. چلاگاہ میں جائیں گے. یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ چلا کیا تھا، اور آج اس کی فیوز و برکات کے لیے اس گاؤں کے یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ اوپر جائیں گے، اور وہاں جا کے سب کے لیے دعا کی جائے گی. امید ہے کہ آپ لوگ بھی جب آئیں گے تو آپ کو یہ گائیڈ لائن ملے گی کہ بغلوطر میں آپ رہبر پبلک اسکول کے پاس آ کے رکیں اور یہاں سے اوپر جائیں تو یہاں سے آپ کو اچھی گائیڈ لائن مل جائے گی، اور آپ آسانی سے اس چلاگاہ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ بابرکت فیوز و برکات ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں سے پانی بھی لے کے آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں. سفیدے اس جگہ کا نام ہے. سفیدوں کا مطلب ہے یہاں سفید پوش لوگ آئے ہیں، تو یہ ان کے قدم مبارک ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ لوگ یہاں پہ اس کا دیدار کرنے آئے. یہاں سے تقریباً 15 سے 20 بندوں نے وضو بنا لیا، ابھی بھی اس پہ پانی ہے. یہاں لوگ مسح کرتے ہیں. یہ سفیان بھائی ہیں، یہ اسفند یار ہیں جی، ایبٹ سے آئے ہیں. یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہمارا گاؤں، یہ ایبٹ آباد. یہ دیکھیں بغلوطر بالکل 4 پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں وہ انگلیوں کے نشان واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے میں آپ کو یہ ایریا نظر آ رہا ہے. یہ ایسے نظر آتا ہے کہ وہ جو انگلیوں سے پیچھے والا ایریا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جیسے جیسے ہم اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پورا پاؤں کا نشان نظر آئے گا. اور یہاں پہ یہ جو بزرگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اوپر بھی آپ دیکھیں یہ پاؤں کے نشان. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس پہ بشارت یہ ہوئی تھی کہ آپ یہاں پہ چلا کریں، اور یہ پیغمبروں کے نشان ہیں ان کے پاؤں کے، اور یہاں پہ لوگوں کو ہر صورت میں شفا ملے گی. ابھی نیچے جائیں گے، دعا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی پاؤں کے اوپر والے نشان میں مجھے اپنے کیمرے میں کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے اللہ لکھا ہوا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نثار. محمد نثار صاحب، یہاں پہ آپ آئے ہیں اتنی اونچی جگہ پہ، تو کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہیں؟ بس یہاں پانی بھی شفا والا ہے، اور انہوں نے ادھر چلا کے کاٹا ہے، اس لیے آئے ہیں. یہ جنہوں نے چلا کاٹا ہے ان کا نام کیا ہے؟ گلستان. اچھا، یہ شروع کے پیر ہیں یا ابھی جا کے کچھ انہوں نے؟ نہ، یہ تقریباً کافی عرصے تھے. اچھا ہاں. اچھا، السلام علیکم. آپ بتائیے کہ جی کیا نام ہے آپ کا؟ علیم جی. علیم صاحب، یہ بتائیے آج ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں، یہ کوئی لوگوں کو یہاں سے شفا مل رہی ہے، کیا چکر ہے؟ یہ جی اس طرح کہ ابھی تو فی الحال انہوں نے یہاں پہ چلا کاٹا ہے نا، صحیح. تو آگے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی جگہ ہے، مینس کہ انہوں نے یہاں پہ کافی ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کی ہے. ٹھیک ہے، مہینہ 1.5 کے لیے یہاں پہ رہے. ٹھیک ہے، 3 چلے یہاں پہ انہوں نے 3 چلے. ماشاءاللہ جی، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ ابھی لوگ پر امید ہیں، دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ بہتری کرے. ماشاءاللہ دعا سے پہلے یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ میلاد کی یہ محفل سجائی جا رہی ہے. دیکھیں آپ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. ماشاءاللہ دعا سے پہلے یہ میلاد کی محفل جو ہے یہ سجائی جا رہی ہے. اس میں ابھی ہم نیچے جائیں گے اور جا کے آپ کو مناظر دکھائیں گے. نیازی میں نو غم کا ڈا، میری قسمت ہے لاسانی. نیازی میں نو غم کا ڈا، میری قسمت ہے لاسانی. میرے دل وچ سجن بسیا، میرے دل اگر پہچان کرنی ہو،
دربار عالیہ گولڈا شریف منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی ہو ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے سلام علیکہ یا حبیب اللہ خالی نہ موڑی کو تیباد سیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا خالی نہ موڑی کو تیباد سیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا تیرے منگتے آندہ رتبہ کمالے تیرے منگتے آندہ رتبہ کمالے کوئی اویسے سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے کوئی شاہاں تو بڑھ کے ہو تیریاں گدائیاں شاہاں تو بڑھ کے ہو تیریاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در پہ آیا میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی مرید علی دا مرید علی دا پاویں تو من یا نہ من مولا علی کوئی نعرہ کوئی تسبیح دیدہ سوالک نعرہ حیدری حیدری پاویں تو من یا نہ من مولا علی نو مولا مولا جدا محمد مولا جدا محمد مولا مولا علی مرید
इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे साथ ये लोग जो बैठे हुए हैं सारे, ये अभी लंगर जो है यहाँ पे जो पकाया गया था इस पहाड़ के ऊपर। आप अगर इसकी ऊंचाई को देखना चाहें तो ये शायद बहुत नामुमकिन सी बात है कि इस ऊंचाई पे आया जाए, लेकिन यहाँ पे आके इस जगह पे इन्होंने ये वो चिल्ला किया था, हमने आपको वो चिल्लागाह भी दिखाई है, और ये लोग अभी बैठे हुए हैं और अभी लंगर खाया जा रहा है। और इस लंगर के हवाले से हमेशा हर जगह पे ये बात होती है कि जहाँ भी ये लंगर खाया जाता है ये बीमारियों की शिफा होता है और इंसान की मुसीबतों और परेशानियों को दूर करता है। बुज़ुर्ग जो हैं उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा कि वो इस हवाले से क्या राय देंगे। इन्होंने हुक्म किया है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है 100 के लगभग लोग हैं। इन्होंने कहा जी कि जितने लोग हैं सारे इकट्ठे जाएंगे, इनसे ये पूछेंगे कि इनके इकट्ठे जाने में क्या वजह है, क्या तस्वीर है जी इकट्ठे जाने में। इसमें तस्वीर ये है कि इसकी बरक़ात में ना, इस चिल्लागाह की अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से, यानी जो मिट्टी है, पत्थर है, सब्ज़ा है, कोई भी है, वो बंदे के लिए रोज़ क़यामत तक, जब तक ये अल्लाह ताला का नाम मौजूद है ना, इसकी हिफाजत करते रहेंगे। तो उस वक्त तक यानी ये हर बंदे के लिए माल दौलत मुसलमान उसकी बरक़ात के लिए, उसकी मफ़रत के लिए ना दुआ करते रहेंगे। ये जी बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है। अभी मैं परेशान हाल लोगों को, दुनिया में आप जहाँ भी मौजूद हैं, आप सबको ये कहता हूँ कि आज से नियत कर लें। नियत जो है वो आपको खाना काबा में भी पहुँचाती है और नियत आपको हर जगह से निकाल के ले जाती है। इन्होंने कहा है कि आज अगर आप नियत कर लें, आपने यहाँ आना है इस चिल्लागाह पे, और ये जो लोग हैं बगनोतर के लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग अभी हमारे साथ हैं, फिर कल को अगर हम लोग नहीं होते तो ये बच्चे भी अगर इस नाम अल्लाह की हिफाजत करते रहे और उस चिल्लागाह की हिफाजत करते रहे तो लोगों की परेशानियाँ ख़त्म होंगी, रिज़्क़ माल दौलत अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे, जादू टूना और बद नज़री के असरात को ख़त्म करेंगे। आपके ऊपर अगर कोई बीमारियाँ हैं, कोई भी चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करेंगे। मेरे साथ एक हज़रत मौजूद है। हज़रत माशाल्लाह आपका तो बड़ा बयानात भी हम सुनते रहते हैं, आज इधर आए हैं, आपने क्या महसूस किया? कोई अंदर से कोई चीज़, मुझे तो एक चीज़ ने अंदर से हिला दिया, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक मशहूर मारूफ आयत मुबारका का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, जो अल्लाह के नेक वली होते हैं उन्हें कोई खौफ और कोई ख़तरा, कोई गम नहीं होता। हमने दीगर कई सालों से ये आयत मुबारका पढ़ी भी है, उलमा से, उसातिज़ा से सुनी भी है, बहुत सारे उलमा ने इसको बयान किया है। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये देखा है हमने अपनी आँखों के सामने कि बुज़ुर्गों ने इस आयत मुबारका की मुकम्मल तस्वीर हमें अपनी ज़ात से हमें दिखाई है। रातों को इनका यहाँ पर, उन रातों के अंदर जहाँ पर हम मुसलमान अपने घरों के अंदर, बिस्तरों के अंदर, गर्म नरम बिस्तरों के अंदर ठंड महसूस करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी रातें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए यहाँ पर गुजारी हैं। वहाँ पर रातों को क़याम किया है, इबादत की हैं, दिन के अंदर रोज़ा रखा है, बिला खाए बिला पिए। अल्लाह ताला के यहाँ से ये करम नवाजी होती है, वगरना किसी आम इंसान की ये बात नहीं होती। अल्लाह ताला इनका साया आले मोहल्ला पर, आले इलाका पर कायम और दायम फरमाए। और इन्होंने फरमाया जो बहुत सारी बरक़ात इन्होंने चिल्लागाह से हमें इरशाद फरमाई हैं। एक तो ये कि जो लफ्ज़ अल्लाह इन्होंने हुक्म फरमाया यहाँ के जवानों को, जिन्होंने लफ्ज़ अल्लाह को वहाँ पर लिखा, तहरीर किया, इसकी बरक़ात यहाँ फरमाते हैं कि जिस पहाड़ी के ऊपर ये लफ्ज़ अल्लाह का नाम लिख दिया जाए, इसकी इतनी बरक़ात होती हैं, इतनी बरक़ात होती हैं कि पूरे इलाके वालों के लिए ये वाली पहाड़ी दुआएं मग़फ़िरत करती रहती है। और इन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जो पानी है इस चिल्लागाह के बिल्कुल ही मुत्तसिल 20 से 30 कदम दूर पानी है। आप फरमाते हैं कि इस पानी के अंदर दुनिया की कोई भी बीमारी मौत के सिवा ऐसी नहीं है जिसकी शिफा इसके अंदर मौजूद ना हो। और इनका ये फरमान है कि इसके अंदर जिस्मानी ताकत इतनी ज़्यादा है, गोया देसी घी की तरह इसके अंदर ताकत है। जो भी हज़रात आते हैं इसको बाबरकत के लिए, बरकत के लिए ख़ुद भी इसको नोश फरमाएँ, घर वालों के लिए भी लेके जाएं। अल्लाह ताला सबको इससे इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। और आज इन्होंने एक फरमान इरशाद फरमाया, आप कहते हैं कि आज से लेकर अगले 40-41 दिनों तक आले इलाका से ये गुजारिश है कि
لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت سے یا بہت ساری ایسی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بچا جائے، احتیاط کی جائے، تاکہ یہ جو چلہ انہوں نے کیا، یہ جو برکات یہاں سے اہل علاقہ کی طرف جا رہی ہیں تاکہ ان کی کامل برکات اہل علاقہ کو میسر آ سکیں، فرمان کی بھی تکمیل کی جائے گی انشاءاللہ۔ اہل علاقہ سے بھی یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ پورے اہل علاقہ پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اور آپ بھی ہمارے پاس تشریف لائے، شکریہ ادا کرتے ہیں آبشار نیوز کے اونر کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے ایک اللہ والے کی چلہ گاہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہاں پر اہل محبت کو لوگوں کو دکھایا۔ دیگر لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ وابستگی کی اختیار کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ والوں کے ساتھ جب تک آپ کی وابستگی نہیں ہوگی، دنیا و آخرت کے اندر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت زبردست باتیں حضرت نے بتائی ہیں، بزرگ جو ہیں انہوں نے بھی بتائی ہیں۔ آپ سب یہاں پہ آ سکتے ہیں، یہ بنگلوتر کوئی دور نہیں ہے، نتھا گلی کے بالکل ساتھ ہے، مین روڈ سے آپ آ سکتے ہیں، ان کا گھر مین روڈ پہ موجود ہے، یہ پنڈی اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے اجازت لے کے ان کا نمبر بھی جو بھی آپ میں سے مانگے گا آپ کو دیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں ہوں گی۔ بنگلوتر سے اوپر ایک پہاڑ ہے اور اس کی یہ سلوپ جو میں نے دیکھی ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ آتے ہوئے تو ڈر کے آئے ہیں، لیکن ابھی خوف سارا ختم ہو گیا۔ یہاں پہ جنگل میں منگل اولیاء اللہ، جب اللہ کے نیک لوگ جو ہیں وہ کہیں جاتے ہیں یا ان کے ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے وہاں جاتے ہیں تو جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، اور آج یہاں بھی جنگل میں منگل ہوا ہے۔ یہ ان پڑھی اور اللہ کا نام جو ہے وہ بھی ہمارے پاس 60 میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ موجود ہے، اور یہ بزرگ ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک چلہ کیا، آج ان کے 3 چلے ہو گئے، اور یہ ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد گلستان صاحب، ماشاءاللہ آپ سے میرا 3 سال سے ایک رشتہ اللہ نے جوڑ دیا ہے، آج وہ میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ چلا کیا ہے، یہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی میرے پاس اس کے 60 موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں انگلیوں کے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس انگلیوں کے لیے ابھی تقریباً صدیوں سے موجود ہے، صدیوں سے موجود ہے۔ صدیوں سے موجود ہے۔ یہ کسی یعنی ہمارے جو صحابہ کرام یا ہمارے پہلے قوم گزرے ہیں نا، یہ ان کے نشان ہیں۔ یہ ان کے نشان۔ میں بچپن میں تھا، میں 3-4 سال کا، اس وقت میں نشان اس وقت کم تھا نا، ابھی بہت زیادہ گیا تھا، ابھی میری 65 سال پر مر گئی۔ یعنی کہ آپ پچھلے 60 سالوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ نے جو چلہ کیا ہے اس سے ابھی لوگ آپ سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے استخارے بھی کر رہے ہیں، دم وغیرہ بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے ابھی جو امت مسلمہ ہے ہمارے پاکستان سے، انگلینڈ سے، پوری دنیا سے ہمارے ویورز ہیں جو ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں، ان کو یہاں آنے کے حوالے سے کوئی آپ میسیج دیں گے؟ اس کو آنے والے میسج یہی ہے کہ سب سے میں نے جو مسئلہ کیا نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، باقی جو بھی آئے اس میں کسی کے خلاف، کسی مذہب کے کسی خلاف کے نہیں۔ یہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ہمارے کلمہ گو مسلمان مرد عورتیں ہیں سب کے لیے، یہ کسی فرقے کا کسی اپنا جو ہے نا بندہ وہ آ سکتا ہے، میری کسی سے کوئی کسی قسم کی پرابلم مخالفت نہیں ہے۔ صرف میں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا راضی کریں۔ یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے میں نے یہی تدبیر دیتا ہوں کہ اپنا نماز پڑھو، روزہ کرو، دنیا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے کم کرو، تاکہ سب سے بقا کی زندگی جو آخرت ہے، انسان کی زندگی جو مرنے کے بعد ہی شروع ہو، مرنے کے بعد دنیا کا رواج جو مسئلہ چلو یہ تھے اللہ تعالیٰ نے انسان سے ہی چلانا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے نا کہ میں نے اس کو اللہ لام میم سے شروع کیا ہے، خناس تک، الف لام میم سے شروع کیا اور خناس تک اس کو، یعنی کہ پورا قرآن پاک آپ نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ پڑھا ہے، مکمل کیا ہے۔ اچھا یہ ایک اور جو کیونکہ لوگ جاننا چاہیں گے، میں آپ سے سوال اس لیے پوچھوں اگر آپ کی اجازت ہو کہ یہ جو یہاں پہ پانی ہے، پانی کے بھی 60 میرے پاس موجود ہے، وہ بھی اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جو پانی ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ شفا والا پانی ہے۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹا سا کھڈا ہے، اس میں سے اتنے بوتلیں، اتنے کین بھرے گئے ہیں، پھر وہ بھر جاتا ہے۔ اس کی کوئی تاثیر، کوئی چیز، کوئی ایسی آپ کے پاس ہے؟ اس کی تاثیر یہ ہے کہ یعنی میں نے جب چلا کیا نا، جیسے کہ تصویریں کی ہیں نا،
اس میں سب سے بڑی تصویر ہے کہ اس کی سمت ہے، یہ سمت سے چلے گا، کیونکہ میں نے ایسا بتایا نا کہ یہ پانی نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا، کم مقدار میں جیسے پانی کی رفتار ہے، کیونکہ زیادہ رفتار میں پانی میں نیچے چلا جاتا ہے، پھر اس کی پانی کی بے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کسی لیبارٹری سے کوئی بندہ بھی اس کو چیک کرائے، کسی لیبارٹری سے پانی، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آب زمزم دنیا کے یعنی کوئی بھی بندہ اس کو استعمال کرے نا، یہ انسان کے جسمانی اپنا ذہن ہے ان کی طاقت کے لیے ایک ہفتہ اس کو کوئی پانی پر پی کر دے گی، بڑی اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھی ہے۔ تو پھر بندے کی جتنی دنیا داری کی جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مرادیں ہیں نا وہ یعنی اس میں موجود ہے۔ اس سے بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت مسلمان بندے کے لیے اللہ کے لیے ویسے جب اپنا سفیدہ کے نام سے مشہور ہے نا تو ہوں اس کو انشاءاللہ چین کیونکہ چلا گا ماشاء اللہ۔ بہت زبردست بات انہوں نے بتائی ہے۔ یہ جو پانی ہے یہاں پہ آپ آئیں، یہاں پہ بنگنوتر میں نیچے سٹاپ پہ انشاءاللہ ابھی میری ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے، یہ بورڈ لگائیں گے، آپ کو راہبری کی جائے گی، راستے کو کھلا کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ آئیں، اگر دنیا کے کسی بھی کونے سے آتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں، کسی بھی قسم کے کرب میں، کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے تو آئیں، اس چلاگاہ کے اوپر آئیں، اللہ سے اپنے رو کے دعائیں مانگیں اپنے لیے، یہ پانی پئیں، اور اس پہ یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ یقین کامل جو ہے وہ آپ کو کسی ایک مٹی کی چٹکی سے بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا کامل یقین نہیں ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شفا نہیں دے سکتی۔ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعائیں، اور یہاں پہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کی دعائیں ہمیشہ میں سنتا ہوں۔ ابھی ہمارا دسترخوان 27-28 دن چلا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس دسترخوان پہ بھی ہماری یہی کوشش تھی، 1000 سے زائد روزانہ لوگ آتے تھے اور ہم روزانہ ایک ہی بات کہتے تھے، ہمارے ڈونر ایک ہی بات کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ایک بندہ اللہ کا نیک بندہ آ جائے گا، کوئی ایک ایسا آ جائے گا جس کے ہاتھ اٹھانے سے کسی کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج یہاں پہ بھی میں نے مخلوق دیکھی ہے، یہاں پہ یہ حضرت بھی موجود ہیں جنہوں نے چلا کیا، حفاظ کرام بھی موجود ہے، قاری بھی موجود ہے، ان سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے، آپ کو شفا بھی ملے گی، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ابشار نیوز سے اگلے پروگرام تک کے لیے ناصر عباسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔